آج کے ہمارے درس کا آغاز 18ویں پارے سے ہوگا۔ 18ویں پارے کی ابتدا سورہ مؤمنون سے ہو رہی ہے، چونکہ اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کی 10 صفات بیان فرمائی ہیں کہ ایمان والوں میں کون کون سی صفات ہونی چاہیے۔ ان 10 آیات مبارکہ کے نازل ہونے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے دوران سفر جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام التحیات کی شکل میں 2 زانوں قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے۔ اس سے اس کا اہتمام تھا۔ التحیات 2 زانوں ہوئے، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر آپ نے ایک دعا مانگی، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرما، ولا تنقصنا ہماری نعمتوں میں کمی مت فرما، واکرمنا ولا تہنا، اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما، ہم مسلمانوں کو ذلت سے بچا، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہمیں محروم نہ فرما، وَآسِرْنَا وَلَا تُوسِرْ عَلَيْنَا، اور ہمیں تمام لوگوں پر غلبہ عطا فرما، اور ہمیں دوسروں کے کا ماتحت اور مغلوب مت بنا، وَأَرْضِنَا عَنْكَ وَارْضِ عَنَّا، اے اللہ ہمیں اپنی ذات سے راضی فرما اور تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ یہ دعا بھی مناجات مقبول کے اندر موجود ہے۔ تو اہل ایمان کی 10 صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع یہ 2 قسم کے الفاظ نماز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خشوع کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ خاشعون خشوع سے ہے۔ مفسرین کرام نے، حضرات صحابہ کرام نے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی۔ تفسیر بغوی میں لکھا ہے کہ خضوع کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے، اور خشوع کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جسم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، جسم میں بھی حرکت نہ ہو، یہ خضوع ہے، اور دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہو، یہ خشوع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خشوع نام ہے اللہ یلتفت یمینا و شمالا، کہ نمازی دائیں بائیں متوجہ نہ ہو، نمازی نماز میں دائیں بائیں متوجہ نہ ہو۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ خشوع نام ہے اس چیز کا، اللہ یعرف من علی یمینہ ومن علی یسارہ، کہ نمازی اس کے خشوع کی کیفیت یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میری دائیں طرف کون ہے، میرے بائیں طرف کون ہے۔ یعنی انسان جسمانی اور باطنی دلی اعتبار سے مکمل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف اپنے دل و دماغ کو، جسم کو متوجہ کرتا ہے، اللہ جل شانہ کی رحمت بھی بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ سے غفلت اختیار کرتا ہے، کھڑا تو نماز میں ہے اور دل و دماغ کہیں اور ہے، جو ہی بندہ غافل ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے۔ ایک آدمی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یبعث بلحیتہ فی الصلاۃ، کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جیسے سر کھجانے کی، داڑھی پر ہاتھ پھیرنے کی، کپڑے ٹھیک کرنے کی،
تو یہ اس طرح کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، کہ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کی جسم میں بھی خشوع ہوتا، اس کے اعضاء میں بھی ٹھہراؤ ہوتا۔ اس لیے میرے محترم بھائی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس امت میں سب سے پہلے کیا اٹھے گا؟ فرمایا نماز کا خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ بھری مسجد میں ایک شخص بھی توجہ اور دل جمی سے نماز پڑھنے والا نہ ملے گا۔ اس لیے اپنی نمازوں پر محنت کرنا، رمضان المبارک یہ نمازوں پر محنت کرنے کا مہینہ کہ اس میں نماز میں اضافہ ہو جاتا ہے، نماز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ویسے عشاء کی کچھ رکعتیں پڑھ کر ہم فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں 20 رکعات کا اضافہ۔ عام دنوں میں وتر انفرادی پڑھے جاتے ہیں اور رمضان المبارک میں وتر اجتماعی پڑھے جاتے ہیں تاکہ سب مل کر اللہ کو راضی کریں، اللہ کو اپنی عبادت دکھائیں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ جل شانہ کو اپنی عبادت دکھائیں۔ تو اہل ایمان کی پہلی صفت نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ دوسری صفت لغو بات سے اعراض کرنے والے ہوتے، لا یعنی گفتگو نہیں کرتے، لا یعنی گفتگو نہیں کرتے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لا یعنی گفتگو کو چھوڑ دیتا ہے، ایسی گفتگو جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ آج کل لوگوں میں اس چیز کا بڑا رواج ہے، بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو بلایا، دو دوست آپس میں ملے، آؤ یار بیٹھے کچھ ٹائم پاس کر لیں۔ اللہ اکبر، یہ کہنا بہت آسان ہے، ٹائم پاس کرنا، وقت گزار لیں۔ بھائی ایمان والے کے پاس وقت ضائع کرنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ جس کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی نے گالی دی، پتہ چلا وہ آدمی مجھے گالی دے رہا ہے، کسی نے بتایا، فرمایا بھائی میرے سامنے ایک بہت بڑی گھاٹی آنے والی ہے، اگر میں اس گھاٹی سے پار ہو گیا تو مجھے اس کی گالی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس کی گالی کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر خدا نخواستہ میں اس میں ناکام ہو گیا پھر تو میں اس سے بھی زیادہ مذمت کا مستحق ہوں۔ اور ایک کتاب میں پڑھا میں نے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک آدمی نے برا بھلا کہا تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر میں آخرت میں کامیاب ہو گیا تو اس کی گالی کا نقصان مجھے نہیں اسے ہوگا، تو یہ میرا نقصان نہیں کر رہا، اپنا نقصان کر رہا ہے نا، تو مجھے اس پر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر میری آخرت کی کامیابی نہ ہوئی تو پھر جتنی مذمت یہ میری کر رہا ہے یہ تو بہت تھوڑی ہے، پھر تو میری اس سے بھی زیادہ مذمت ہونی چاہیے۔ یعنی ایمان والوں کے پاس دوسروں کی لغو باتوں کا، ان کی بیجا ان کے اعتراضات کا موقع ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایمان والے کون ہیں؟ جب جاہل لوگ ان سے بحث کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قَالُوا سَلَامًا، بس سلام کر کے گزر جاتے ہیں، فائدہ ہی نہیں۔ تیسری صفت ہم للزکاة فاعلون، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چوتھی صفت ہم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پانچویں صفت ہم لاماناتہم، کہ وہ اپنے پاس رکھی ہوئی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، وعدے ہوں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں جنت کے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہیں گے۔ اس لیے ان صفات کو اپنانا ہے، اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ آخرت کا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون،
فرمایا کہ جب یہ جہنم میں جائیں گے تو جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، اور کہا جائے گا تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں اور تم نے انہیں جھٹلایا تھا۔ وہ کہیں گے اے پروردگار، ہم نے قرآن کو چھوڑ کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی، غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہماری بدبختی ہمارے پاس غالب آ گئی، ہمارے اوپر غالب آ گئی۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم سے نکال دیجئے، ان عدنا فإنا، ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ جواب کیا ملے گا؟ اخسؤوا فیہا، اخسؤوا فیہا۔ اس کا کم سے کم درجے کا اگر ترجمہ کیا جائے اس آیت کا تو اس کا معنی ہے دفع ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ دفع ہو جاؤ۔ ولا تکلمون، مجھ سے بات مت کرو۔ انہ کان فریق من عبادی، تم میرے بندے تھے نافرمان، میرے بندوں میں میرے فرما بردار بھی تھے جو دنیا میں کیا کہتے تھے؟ ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم کر دیجئے، آپ سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ میرے ان بندوں کا تم نے مذاق اڑایا، فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری، تم نے میری یاد کو بھلا دیا، تم اس پر ان پر ہنسا کرتے تھے، تو آج تم پر ہنسا جائے گا، تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ ہم سب کو اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے۔ سورہ مومنون کی آخری آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ آخری 3 آیات جو ہیں، 4 آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ان 4 آیات کی فضیلت کے متعلق حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا جس پر بے ہوشی طاری تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آیات پڑھ کر اس کے دونوں کانوں میں پھونک ماری، فوراً کھڑا ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عبداللہ تو نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ میں نے سورہ مومنون کی یہ آخری آیات پڑھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عبداللہ سنو، اللہ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ میں اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر پڑھی جائیں لزال عن مکانہ، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ یہ قرآن کریم کی آیات میں اتنی اللہ نے طاقت رکھی۔ تو قرآن شفا بھی ہے، اب جسمانی شفا بھی ہے، روحانی شفا بھی ہے۔ سورہ نور کی ابتدا ہے، سورہ نور میں اللہ جل شانہ نے شرم و حیا کے متعلق چند ہدایات عطا فرمائی ہیں جو بے حیائی کو روکنے اور عفت و پاک دامنی کو فروغ دینے کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھلاؤ، حکم دیا اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھلاؤ۔ اب میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم میں سے، ہمارے گھر کی خواتین میں سے کتنی خواتین ایسی ہیں جنہیں سورہ نور کی تشریح اور سورہ نور کے احکامات یاد ہیں؟ بڑے دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں ہم کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ہم بڑے نمازی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم دین کا کام کرنے والے ہیں، ہم دین کے لیے اپنے وقت کو لگانے والے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو وقف کرنے والے۔ میں اپنا محاسبہ کروں کہ میں اپنے گھر میں دیکھوں، ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، ہم نے اپنی خواتین پر کتنی محنت کی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ ہم میں سے کس کس نے اپنے گھر کی خواتین کو سورہ نور سکھائی ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی معاشرہ ایسا ہے۔
ہم نے اپنی اولاد کو جن خواتین کے حوالے کر رکھا ہے ان خواتین کی تربیت نہیں ہے. جب ان کا ذہن دیندار نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، تو وہ جس آنے والی نسل کی تربیت کریں گی تو اس میں کیا دینداری ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت اگر غیر شادی شدہ ہیں اور ان سے اس بدکاری کا ارتکاب ہو گیا، انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے. 100 کوڑے. اور جو آدمی کسی دوسرے پر تہمت لگاتا ہے، کسی خاتون پر یا کسی مرد پر تہمت لگاتا ہے اور اس کے بعد اس کے گواہ نہیں ہیں، تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. کتنے کوڑے؟ اگر یہ حکم آج جاری ہو جائے تو شاید ہی کوئی بچے گا. ہم سب کی مجلسیں بہتان اور غیبت سے خالی نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. یہ ایک حدیث یہ ہم سب کے لیے ایک ایکس رے مشین کی حیثیت رکھتی ہے. میں اور آپ اپنا جیسے ایکس رے ہوتا ہے نا، اس میں نظر آ جاتا ہے کہاں خرابی ہے. آپ نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو سنے اور اس کو آگے بیان کرنے لگ جائے. یہ سیاسی طور پر ایسے ہو رہا ہے، خبروں میں جو سنتے ہیں اسی کو سارا بیان کرنے لگ جاتے ہیں. کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے اس کو آگے بیان کر دے. تو جو دوسرے پر تہمت لگاتا ہے فرمایا اسے 80 کوڑے لگائیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا. ایک خاتون دوسری خاتون کو غسل دے رہی تھی. وہ فوت ہو گئی تھی، اس میت کو غسل دے رہی تھی. غسل دیتے دیتے اس نے دوسری عورت سے یہ کہا کہ اس عورت کے، جس کو غسل دے رہی تھی، اس عورت کے فلاں مرد سے ناجائز تعلقات تھے. اس عورت کے فلاں مرد سے ناجائز تعلقات تھے. یہ کہنا تھا اس غسل دینے والی کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا. اب بہت کھینچا، جدا نہیں ہوا. اب دونوں فریقین بیٹھ گئے. غسل دینے والی خاتون، اس کے ورثاء بھی آ گئے اور میت کے ورثاء بھی آ گئے. اب کہتے ہیں دو چیزوں میں سے ایک حل ہونا چاہیے، یا اس کا ہاتھ کاٹ لیں یہاں سے تاکہ میت کی تدفین کی جا سکے، یا اس کی ران کا کچھ گوشت یہاں سے کاٹ لیا جائے تاکہ اس کا ہاتھ الگ ہو جائے. لیکن دونوں اس پر راضی نہیں. غسل دینے والی کے ورثاء کہتے ہیں ہماری عورت تو پھر عیب دار ہو جائے گی، اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. اور میت کے ورثاء کہتے ہیں ہم اپنی میت کو کیوں عیب دار کریں، ہم اس کے گوشت نہیں کاٹنے دیتے. بڑی 2-3 دن گزر گئے اسی کشمکش میں. وقت کے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس مقدمہ لے جایا گیا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہلی بات یہی پوچھی کیا اس نے غسل دیتے وقت اس عورت کے بارے میں کوئی بات کہی تھی؟ کہا اور تو کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا تھا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. فرمایا اس نے اس پر تہمت لگائی ہے، غلط بیانی کی ہے، لہذا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں. قرآن کی اس آیت کے مطابق اسے 80 کوڑے لگائے جائیں. لوگ کہتے ہیں نا جی فقہ کیا ہے؟ فقہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، یہ فلاں امام کا دین ہے. ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں سمجھ آتا ائمہ نے جو مسائل مرتب کیے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیے ہیں. فرمایا اسے 100 کوڑے لگاؤ، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تہمت لگاتا ہے فجلدوہم 80 جلدہ، انہیں 80 کوڑے لگاؤ. کوڑے لگانا شروع کیے گئے، 1 2 3 4 20 30 40. ہاتھ ویسے بدستور چمٹا ہوا ہے. 70 کوڑے لگ گئے، 75 لگ گئے، 79 لگ گئے، ہاتھ نہیں ہٹا. جو ہی 80واں کوڑا لگا فوراً اس عورت کا ہاتھ اس کی ران سے الگ ہو گیا. اللہ نے سچ کر دکھایا کہ قرآن سچا اور قرآن کریم کا ہر حکم سچا ہے، ہر حکم میں خیر ہے. لعانت کے احکامات کا بیان ہے. ساتھی اس صورت مبارکہ میں بڑے تفصیلی احکامات ہیں. لعان کسے کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں
چونکہ اس شرعی احکامات کو بیان کرنے سننے سمجھنے کا رواج نہیں ہے، لعان کہتے ہیں اگر ایک آدمی اپنی بیوی پر بدکاری کی نسبت کرتے، بدکاری کی نسبت، مثلا ایک عورت کا بچہ پیدا ہوا، خاوند کہتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ عموماً ہوتا ہے معاشرے میں بسا اوقات یہ صورت پیش آتی ہے۔ اب بچہ پیدا ہوا بیوی سے تو خاوند کہتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے، یعنی وہ یوں کہہ رہا ہے کہ گویا کہ اس نے بدکاری کی ہے، تو میرے ملنے سے یہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اب دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، گواہ بھی دونوں کے پاس نہیں ہے، اب قاضی کی عدالت میں مقدمہ لے جایا جائے گا۔ اب شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ خاوند بھی 5 قسمیں کھائے گا اور عورت بھی 5 قسمیں کھائے گی۔ ان دونوں کے 5 مرتبہ قسم کھانے کے بعد ان دونوں کا آپس میں رہنا حرام ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور یہ جو بچہ ہوگا اس کی نسبت ماں کی طرف کی جائے گی، باپ کی طرف نہیں کی جائے گی، لیکن یہ دوبارہ پھر کسی بھی صورت میں آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو مرد 5 قسمیں کیسے کھائے گا؟ پہلی قسم یوں کھائے گا، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، 4 مرتبہ یہ کہے گا خاوند کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے جو اپنی بیوی کی طرف بدکاری کی نسبت کی ہے میں اس دعوے میں سچا ہوں، میں اس دعوے میں، ایک مرتبہ کہے گا میں اس دعوے میں سچا ہوں، دوبارہ قسم کھائے گا کہ میں اس دعوے میں سچا ہوں، 12 قسم کھائے گا میں اس دعوے میں سچا ہوں، 12 قسم کھائے گا کہ میں اس دعوے میں سچا ہوں، 5ویں مرتبہ قسم کھائے گا کہ میں قسم کھاتا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ اس کی 5 قسمیں پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد باری آئے گی عورت کی، وہ بھی 5 قسمیں کھائے گی، لیکن اس کی قسم کھانے کی کیفیت یہ ہوگی وہ کہے گی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میرا خاوند جھوٹا ہے، میں قسم کھاتی ہوں میرا خاوند جھوٹا ہے، میں قسم کھاتی ہوں میرا خاوند جھوٹا ہے، میں قسم کھاتی ہوں میرا خاوند جھوٹا ہے، 4 مرتبہ۔ اور 5ویں قسم وہ یہ کھائے گی، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ میں قسم کھاتی ہوں مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر میرا خاوند میرے بارے میں سچا ہو۔ اب یہ 2 فرق ہیں کہ خاوند 5ویں قسم میں کیا قسم کھا رہا ہے، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور عورت 5ویں قسم کیا کھا رہی ہے، مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ ان دونوں میں فرق کیوں ہے؟ اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ عورت وہ لان تان کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کرتی، اس لیے عورت اس کو لعنت کا نہیں کہا جائے گا، اس کو یہ کہا جائے گا تو یہ قسم کھا کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، ذرا معمول سے ہٹ کر۔ اور مرد وہ چونکہ لعنت سے بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو بہرحال یہ ایک تفسیری نکتہ ہے۔ تو 5 قسمیں کھا لینے کے بعد جانبین سے ایک دوسرے کے درمیان جدائی ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے آپس میں حرام ہو جائیں گے، بچے کی نسبت ماں کی طرف کر دی جائے گی۔ ساتھ ہی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی، ارادہ تو تھا اس واقعے کو تفصیلی بیان کیا جائے لیکن اب وقت مختصر ہے، تو اللہ جل شانہ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت اور پاک دامنی کے بارے میں یہ 10 آیات نازل فرمائیں۔ یہ قرآن کریم کی نص قطعی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی امی عائشہ پر تہمت لگاتا ہے اور ان کی طرف غلط بات کی نسبت کو صحیح سمجھتا ہے، وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی ان 10 آیات کا انکار کر رہا ہے، اور جو قرآن کی ایک زبر زیر میں شک کرے وہ مسلمان نہیں، تو جو 10 آیات کو غلط قرار دے وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ امی عائشہ خلاصتاً میں اس کا واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ اس واقعے کو بیان کیے بغیر آگے بڑھنے کا دل نہیں کر رہا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، میری اور آپ کی ماں ہیں، تو
تو ماں کا تذکرہ ضروری ہے، ماں کے تذکرے کے بغیر جو ہے نا ہماری یہ مجلس ادھوری ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ مریسی، غزوہ بنی مستلق میں سن 6 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھی۔ آپ غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، رات کو ایک جگہ قیام فرمایا، امی عائشہ رضی اللہ عنہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں گلے میں جو ہار تھا وہ ہار گم ہو گیا، تو اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اس زمانے میں عورتوں کے جسم پر گوشت چڑھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ بڑی عجیب بات فرمائی، عورتیں اس وقت کھا کھا کے فربا نہیں ہو چکی ہوتی تھی بلکہ کمزور ہوتی تھی، تو ازواج مطہرات کے لیے ایک ڈولی نما ہودج بنا ہوا ہوتا تھا با پردہ، جس میں وہ بیٹھا کرتی۔ صحابہ اس ڈولی کو، اس ہودج کو، کجاوے کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں چونکہ میں دبلی پتلی تھی، میرا وزن زیادہ نہیں تھا، تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ میں اس کجاوے کے اندر موجود ہوں، انہوں نے وہ کجاوا اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا، قافلہ چل پڑا۔ اب میں جب آئی دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، تو چونکہ اب اس سے دیکھیں اما عائشہ کی ذہانت کا اندازہ ہوتا ہے، فرماتی ہے میں وہیں بیٹھ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ جب آپ علیہ السلام کو پتا چلے گا تو آپ فوراً کوئی شخص بھیجیں گے یا خود تشریف لائیں گے، تو میں اگر چل پڑوں گی تو میں بھی راستے میں کھو جاؤں گی، تو میں اسی جگہ بیٹھی رہوں تاکہ وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہیں پہنچیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو روانہ ہو گئے۔ آپ نے ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا تھا کہ جب قافلہ چلے تو پھر پیچھے دیکھنا، کسی کی کوئی چیز گر گئی ہو یا کوئی آدمی کوئی چیز بھول گیا تو اس کو اٹھاتے آئے۔ فرماتی ہیں میں وہیں بیٹھی تھی، مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، تو ابھی صبح ہونے والی تھی کہ میرے کان میں ایک زوردار آواز پڑی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فوراً میری آنکھ کھلی تو مجھے یہ آواز صفوان بن معطل کی محسوس ہوئی۔ اب اگلی بات جو تفسیر ابن کثیر میں ہے، فرماتی ہیں فوراً فخمرت وجہی بجلبابی، لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، فخمرت وجہی بجلبابی، جو ہی میں نے آواز سنی فوراً میں نے اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ کون فرما رہی ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ جو ام المومنین ہیں، جن سے پاکیزہ خواتین دنیا میں نہیں ہیں۔ کیا فوراً مرد کون ہے؟ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ، صحابی رسول، پاکیزہ گھرانہ ہے، پاکیزہ صحابہ ہیں، لیکن کیا فرماتی ہیں میں نے فوراً پہلا کام کیا کیا؟ اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کہتی ہیں مجھے حضرت صفوان بن معطل نے پہلی نظر میں ہی مجھے پہچان لیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بیان کی، فرمایا پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے چونکہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے پہلی نظر میں ہی پہچان کر فوراً انا للہ کہا اور ایک طرف ہٹ گئے۔ فما کلمنی کلمۃ، انہوں نے مجھ سے ایک جملہ تک نہیں بولا کہ کیا ہوا، کیوں تاخیر ہوگی، کیوں بیٹھی ہیں، بالکل نہیں، بس انہیں سمجھ آ گئی۔ اونٹ کو میرے قریب آ کر کے بٹھایا اور خود ایک طرف ہٹ کے کھڑے ہو گئے، تو وہ اونٹ بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے اوپر سوار ہو گئی، انہوں نے اس کی لگام پکڑی اور چل دی، اور پورا راستہ مجھ سے کوئی بات نہیں کی، پورا راستہ طے ہوا۔ صبح کو صبح تو ویسے ہو چکی تھی، تو ہم چلتے چلتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قافلے میں جا ملے۔ اب منافقین نے بہت بڑی سازش گھڑ لی اور امی عائشہ کی طرف غلط بات کی نسبت کر دی کہ اتنا لمبا سفر انہوں نے ایک صحابی کے ساتھ کیا، نعوذ باللہ غلط بات کی نسبت ہو گئی۔ اب اس وقت کی جو خواتین تھیں ان کو باہر کے حالات سے اتنی بے خبری تھی، امی عائشہ فرماتی ہیں 1 مہینہ ہو گیا مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا اپنی طبیعت میں آپ تبدیلی لائے۔ میں نے آپ کی طبیعت میں وہ لطف اور محبت نہیں دیکھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔
آپ عصر کے بعد گھر پر تشریف لاتے، زیادہ دیر بیٹھتے نہیں، بس کھڑے کھڑے میرا حال پوچھتے، کیا حال ہے، طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ بس چونکہ اس سفر سے واپسی پر مجھے بخار ہو گیا تو اس لیے میری طبیعت پوچھتے اور زیادہ دیر ٹھہرتے نہیں تھے، فوراً واپس تشریف لے جاتے۔ تو میں نے ذرا معمول میں تبدیلی دیکھی، میں دل میں ذرا پریشان تھی کہ پوچھوں کیا مسئلہ ہے۔ تو ایک رات میں قضاء حاجت کے لیے گئی۔ اس زمانے میں فرماتی ہیں ازواج مطہرات کے گھر ہی چھوٹے تھے، بیت الخلا کا بنانے کا معمول نہیں تھا۔ تو میں ام مستہ ایک صحابی تھے، میں ان کی والدہ ام مستہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے گئی۔ تو جب فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی تو میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا گیا۔ تو جو ہی ٹکرایا فوراً ام مستہ کی زبان سے نکلا تعیس مستہ، اے مستہ تو ہلاک ہو جائے، اے مستہ تو ہلاک ہو جائے۔ میں بڑی حیران کہ ماں ہو کر اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مستہ جس اپنے بیٹے کو آپ بد دعا دے رہی ہیں، یہ تو بدری صحابی ہے، اور اللہ کے نبی نے بدری صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اب وہ باقی زندگی جو مرضی کریں، اللہ نے ان کی بخشش فرما دی۔ تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے خلاف منافقین نے سازش کی ہے، اور 3 مخلص مومن بھی منافقین کی اس سازش کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایک میرا بیٹا مستہ، اور ایک شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک خاتون حضرت حمنہ بنت جحش جو ام المومنین ہماری ماں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی۔ 2 مرد اور ایک خاتون، وہ بھی منافقین کی اسی سازش کا شکار۔ امی عائشہ فرماتی ہے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، یہ کیا ہو گیا؟ میں فوراً گھر آئی، اللہ کے نبی سے، مجھے تو بخار اور تیز ہو گیا، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے میکے جانے کی اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ فرمایا کہ پہلے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ مجھے روک لیتے تھے کہ نہیں آج نہیں کل چلی جانا، لیکن اس دن آپ نے بخوشی اجازت دے دی۔ آپ کا اجازت دینا یہ میرے لیے اور پریشان کن تھا۔ بہرحال میں وہاں چلی گئی تو میں صبح و شام روتی رہتی تھی، اتنا روئی امی عائشہ فرماتی ہیں ان والدیہ، میرے والدین کو گمان ہونے لگا کہ ان البکاء فالق کبدی، کہ میرا اتنا رونا میرے جگر کو پھاڑ کے رکھ دے گا۔ اتنا میں روئی اس معاملے پر، میرے والدین بھی روتے رہے، اور میری فرمایا کہ 3 ہفتے میں ایک مرتبہ بھی میری آنکھ بند نہیں ہوئی، رات کو بھی روتی رہتی، دن کو بھی روتی رہتی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی بھی بڑے پریشان۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے 3 ہفتے، 1 مہینہ وہ اور 3 ہفتے یہ، تقریباً 2 مہینے آپ علیہ السلام نے اس صدمے کو برداشت فرمایا۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے 3 ہفتوں کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو تم میری گھر والی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے اہل و عیال کے بارے میں خیر کو ہی دیکھا ہے۔ حضرت اسامہ کو بلایا، اسامہ تم میرے گھر کے خادم ہو، اسامہ بن زید رضی اللہ، تم بتاؤ اماں جان کے بارے میں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اماں جان تو ایسی کھری ہیں جیسے سونا خالص ہوتا ہے، آپ اپنے دل کو صاف رکھیں۔ حضرت علی سے مشورہ لیا، حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے پاس عورتوں کی تو کمی نہیں ہے، آپ انہیں طلاق دے دیں اور عورت سے نکاح کر لیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضرت علی کا یہ فرمانا مجھے بعد میں تھوڑا سا میرے دل میں بات آئی کہ حضرت علی کو میرے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بہرحال پھر حضرت بریرہ کو بلایا جو خادمہ تھی گھر کی کہ تم نے عائشہ میں کوئی بات دیکھی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں نے خیر ہی خیر دیکھی ہے سوائے ایک عادت کے، ان کی عادت یہ ہے کہ وہ آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہیں اور پھر انہیں نیند آ جاتی ہے اور بکری آتی ہے اور آ کر کے وہ آٹا کھا جاتی ہے، بس یہ ان کی عادت مجھے اچھی نہیں لگی، باقی ان میں نے خیر ہی دیکھی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں آج ہی میں پڑھ رہا تھا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کی رخصتی ہوئی تو ان کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ کتنی تھی؟
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب رحلت ہوئی، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس وقت اما عائشہ کی عمر 18 سال تھی، صرف 9 سال کا عرصہ۔ اب 18 سال کی بچی لڑکی کی کیا عمر ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں تو 18 سال کم از کم نکاح کے لیے مقرر کیا گیا، اور اما عائشہ نے بیوہ ہوئی کتنی عمر میں؟ 18 سال کی عمر میں۔ تو بہرحال فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے دل گرفتہ تھے، گھر تشریف لے آئے۔ اب میں مصلی پر بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر فرمایا، یا عائشہ ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ ان العبد اذا اعترف بذنبہ ثم تاب الی اللہ، کہ اے عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگ لے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو تو پتا ہوتا کہ یہ سب جھوٹ ہے، پھر یہ کہنے کا کیا مطلب تھا؟ فرمایا اگر تجھ سے گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب یہ بات ہوئی، آپ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں زبان سے جواب دے سکوں، رو رو کر جو ہے نا میری قوت جواب دے گی تھی۔ تو میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا، عجب رسول اللہ، ابا جان آپ اللہ کے رسول کو میری طرف سے جواب دیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا ما ادری ما اقول، مجھے نہیں پتا میں کیا کہوں، بھی معاملہ آپ کا ہے، آپ جواب دو۔ تو یعنی ان کا بھی انکار ہو گیا۔ پھر میں نے اپنی والدہ کی طرح، آپ ذرا تصور کریں ایک مجلس لگی ہو، آپ کے جگری دوست حضرت صدیق اکبر وہ بھی موجود ہوں، ان کی اہلیہ ام رومان بھی موجود ہوں، امی عائشہ بھی موجود ہوں، آپ آئے ہیں معاملے کو حل کرنے کے لیے۔ فرماتی ہیں میری ماں نے بھی یہی کہا کہ میں آپ کی کوئی طرفداری نہیں کر سکتی، اللہ کے نبی ہیں۔ تو فرماتی ہے مجھے جب ماں باپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو مجھے اور پریشانی ہوئی، پھر اللہ کے نبی میرے سامنے بیٹھے تھے، میں کیسے جواب دوں؟ فرمایا میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں یہ کہوں کہ میں سچی ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ میں سچی ہوں اور میں واقعتاً سچی ہوں تو آپ میری بات پر اعتماد نہیں کریں گے، کیونکہ باہر والوں نے سازش اتنی کر دی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں جھوٹی ہوں، یعنی میں یہ جو دعویٰ کر رہی ہوں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوا، میں اس اپنے دعوے میں جھوٹی ہوں، تو آپ تو مجھ پر اعتماد کر لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا۔ سچ بولتی ہوں تو آپ اعتماد نہیں کریں گے، میں جھوٹ بولتی ہوں تو آپ تو اعتماد کر لیں گے، لیکن میری طرف غلط بات کی نسبت ہو جائے گی، یہ بھی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ فرمایا میں تو آپ سے بس اتنا کہتی ہوں جو ابو یوسف نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا۔ ابو یوسف سے مراد کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ فرماتی ہیں مجھے صدمہ اتنا تھا، مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا۔ تو میں نے کیا کہا؟ ابو یوسف کے باپ۔ میں یہی کہتی ہوں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کرتی ہوں۔ فرمایا مجھے اتنا تو مجھے یقین تھا کہ اللہ اپنے نبی پر وحی کے ذریعے میری عفت اور باغدامنی کو بیان کر دیں گے، لیکن اتنا نہیں پتا تھا کہ اللہ قرآن کی آیات بھی اتار دیں گے۔ بس آپ بیٹھے ہی تھے، آپ پر وحی کے اثرات آنا شروع ہوئے۔ فرمایا اما خدیجہ فرماتی ہیں ایک روایت میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اترتی تھی، سخت سردی کے عالم میں بھی آپ کے ماتھے مبارک سے ایسے پسینہ ٹپکتا تھا جیسے موتی ٹپکتے ہیں، ایسے پسینے کے قطرے ٹپکتے تھے، بوجھ اتنا ہوتا تھا وحی کا۔ تو فرمایا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ پر وحی کے اثرات نمایاں ہوئے، فوراً آپ نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا، تھوڑی دیر اس حالت میں بیٹھے رہے۔ اب فیصلہ ہونے جا رہا ہے، آپ اندازہ کریں۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر کے بعد کپڑا اٹھایا اور فرمایا ابشری یا عائشہ، یہ آپ کے پہلے جو بولا تھا، اے عائشہ تمہیں خوشخبری ہو، ام اللہ فقد برأتی، اللہ نے تجھے اس تہمت سے بری کر دیا، اللہ نے تجھے اس تہمت سے بری کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف دی، اللہ اس آدمی کو برباد کر دے۔
تو اس لیے میرے محترم بھائیو، واقعہ بڑا دل گرفتہ ہوتا ہے انسان۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تہمت لگی، اللہ نے قیامت تک کے لیے عفت اور پاک دامنی اتار دی۔ اور بھی بہت سے آگے واقعات ہیں، وقت کافی ہو گیا۔ اللہ جل شانہ یہ 17 رمضان المبارک جو گزرا ہے، گزشتہ سے پوستہ دن ہے، یہ گزشتہ دن یہ 17 رمضان المبارک امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ 17 رمضان المبارک امی عائشہ کا جب انتقال ہوا، بڑا لمبا عرصہ بیوگی کا گزارا، 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی پایا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، چاروں خلفاء کا زمانہ پایا، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ کا زمانہ بھی پایا۔ جنگ جمل، جنگ صفین میں امی عائشہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھی۔ اتنا لمبا عرصہ بیوگی کا گزارا، اللہ کی شان ہے۔ 17 رمضان المبارک کو وفات ہوئی، اور نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ اللہ ہم سب کو اپنی ماں سے، اپنی تمام ازواج مطہرات، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، اللہ ان سے کامل محبت اور ان کا احترام دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔